الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق ما لمن علوس بہ سواک عند حلول الحادث العمام رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم غسار زماں سید سرورہ حامی بے قصاں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین کرام رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ربیع النور شریف کا یہ جو متن مبارک ہمیں پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، خدا کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ آج کے بیان میں ہم جو سنیں اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ایسی ولادت ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید برہان رشید نے بھی فرمایا، سابقہ امتیں انہوں نے بھی اپنے اپنے دور کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا، اور حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی طیبہ کے اندر بھی اپنا میلاد خود منایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا جاتا رہا ہے اور یوں ہی منایا جاتا رہے گا۔ مخالفین اور منکرین کی طرف سے اس پر بڑے اعتراضات ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں دکھائیں کہ قرآن میں میلاد کا کہاں ذکر ہے، آپ ہمیں دکھائیں کیا حضور نے اپنا میلاد خود منایا، کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے میلاد منایا حضور کا؟ اگر انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد نہیں منایا تو پھر آپ ان سے زیادہ عاشق ہیں، آپ زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں، آپ عمر فاروق سے بھی زیادہ پیار کرنے والے ہیں حضور سے، آپ عثمان غنی و مولا علی سے بھی زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ جب ان ہستیوں نے نہیں منایا
تو تم یوں اس انداز سے یہ کیوں میلاد مناتے ہو؟ تو آج کے بیان میں چند باتیں اس حوالے سے میں آپ کی گوش گزار کروں گا کہ کیا قرآن کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا ذکر ہے یا نہیں؟ کیا احادیث طیبات کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے یا نہیں؟ تو آئیے سب سے پہلے قرآن مجید برہان رشید سے پوچھتے ہیں کہ تو نے، کیونکہ تو خدا کا کلام ہے، تو نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا اور آپ کی آمد کا ذکر کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو قرآن نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار اعلان کر دیا کہ ہاں میں قرآن ہوں تو مجھ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا ذکر موجود ہے۔ کہیں تو رب کا قرآن یہ کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ گئی۔ اب یہاں پر بھی آنے کا ذکر ہے کہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس تشریف لائے، تو کہیں یہی قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہاں پر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے کہ لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول آ گئے۔ تو کہیں قرآن کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس رب کی دلیل آ گئی۔ تو کہیں قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور کہیں قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب کی خبر بتانے والے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا رسول بنا کر، شاہدہ، شاہد بنا کر بھیجا، اپنی ذات کا گواہ بنایا، ومبشرا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا۔ تو یہاں پر بھی اس آیت مقدسہ کے اندر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے، اور بھی کئی آیات اس بات پر پیش کی جا سکتی ہیں کہ جس کے اندر، جن آیات کے اندر صراحت کے ساتھ رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ موجود ہے، تو اس بات سے پتہ چلا کہ رب کے قرآن میں بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا ذکر موجود ہے۔ احادیث طیبات کے اندر آئیے اب اس بات کی طرف چلتے ہیں کہ کیا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے یا پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا ذکر کیا؟ تو ابن عساکر کی یہ روایت میرے سامنے موجود ہے جو کہ الخصائص الکبریٰ کے اندر لکھی ہوئی ہے، جلد 1 صفحہ 16 پر یہ روایت موجود ہے۔ ابن عساکر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ یہ خبر دیتا رہا، اللہ یہ بتاتا رہا تمام انبیاء کو، آدم علیہ السلام کو بھی یہ بتاتا رہا کہ حضور علیہ السلام کی آمد ہونے والی ہے، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ یہ خبر رب خود حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام کو دیتا رہا، حتیٰ کہ ساری کی ساری امتیں جس وقت ان کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا علم ہوتا،
کہ ایک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں جن کی خاطر رب نے پوری کائنات کو بنایا ہے، تو وہ اس محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منایا کرتے تھے۔ یعنی یہ اس امت کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ سابقہ امتوں کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی جس بھی نبی کی امت تھی، اس نبی کے ذمہ یہ ڈیوٹی تھی کہ تم نے اپنی امت کو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دینی ہے۔ اور جب وہ خبریں دیتے تھے تو وہ ان کی جو امتیں ہوتی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، اگرچہ ان کو ابھی علم نہیں ہے کہ اس محبوب علیہ السلام نے کب آنا ہے، لیکن پھر بھی ان کی آمد سے پہلے ہی ان کی آمد کے چرچے کر رہے تھے۔ اور پھر صرف اتنا نہیں، بلکہ جس وقت ان کی آپس میں جنگیں ہوتی، یعنی پہلے دور میں پہلی امتوں میں آپس میں بہت ساری لڑائی جھگڑے اور جنگیں 100 سال تک خاندانوں میں جنگیں جاری رہتی، تو جس وقت ایک قبیلے کی جنگ یا مسلمانوں کی جنگ جب کفار سے ہوتی، تو اس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ کریم، جس محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو نے آخری نبی بنا کر بھیجنا ہے، ہم اس محبوب علیہ السلام کا تجھے وسیلہ دیتے ہیں، ہمیں اس قوم پر فتح عطا فرما۔ اب یہ وہ دعائیں کرتے تھے حضور علیہ السلام کی آمد سے بھی پہلے، یعنی ابھی حضور علیہ السلام کی آمد بھی نہیں ہوئی، تو وہ یہ دعائیں کرتے تھے کہ الہی، پہلی بات تو یہ کہ خوشیاں مناتے حضور کی آمد کی کہ وہ محبوب علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں، اور پھر ان کے وسیلے سے دشمنوں پر فتح مانگتے، اللہ ان کو فتح عطا فرما دیتا۔ اور پھر یوں ہی ان کے دن گزرتے رہے، ان کے ایام چلتے رہے، وہ یوں ہی حضور کی آمد کی خوشیاں مناتے رہے، وہ یوں ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنے دشمنوں پر فتح مانگتے رہے، حتیٰ کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین امت میں، بہترین زمانے میں، بہترین اصحاب کے اندر اور بہترین شہر کے اندر ظاہر فرما دیا۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی آپ کی تشریف آوری نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ کی آمد کا ذکر پہلے موجود ہے، آپ کی ابھی جلوہ گری نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ کی آمد کے ڈنکے پہلی امتوں والے پہلے ہی بجا رہے ہیں۔ تو یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نہ صرف صحابہ کرام علیہم رضوان نے، بلکہ پہلے نبیوں کی جو امتیں تھیں، اور ہر نبی کو رب خود یہ خبر دیتا تھا کہ میرے محبوب لاڈلے محبوب نے آنا ہے، اور پھر وہ اس خبر کو سن کر خوشیاں مناتے تھے۔ وہاں پر کوئی آج کا ہوتا انسان، آج کا بگڑا ہوا انسان، تو وہ کہتا کہ اے اللہ کے نبی، پہلے یہ تو بتاؤ، آپ ہمیں ان کی خبر دے رہے ہو، ہمیں اتنا پتہ چل گیا ہے، لیکن اب ہم خوشی منائیں یا نہ منائیں؟ کیا رب نے اس کا ہمیں آرڈر دیا ہے؟ کیا یہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ ہم خوشی منائیں یا نہ منائیں؟ نہیں، جو بھی جس نبی کی امت ہوتی تھی، وہ جیسے ہی اپنے نبی سے نبی آخر الزمان کا چرچا سنتی، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنتی کہ امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں، ابھی ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کب آئیں گے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال کے بعد وہ تشریف لائیں گے، کوئی علم نہیں تھا، لیکن اپنے نبی سے جیسے ہی وہ خبریں سنتے، ویسے ہی وہ اپنے درمیان اس محبوب کی آمد کی خوشیاں منانے لگ جاتے تھے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بھی اپنی آمد کا ذکر کیا اور اپنا میلاد خود منایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا ذکر فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے خود اپنے میلاد کا ذکر فرمایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تذاکر رسول اللہ و ابو بکر میلادہما اندی، یہ اتنی سی حدیث پاک ہے۔ سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور میرے سر کے تاج امام الانبیاء شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے میلاد کا ذکر فرمایا۔ اب یہ حدیث پاک المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر واضح طور پر میلادہما، میلاد کا ذکر موجود ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب میلاد دکھاؤ کہاں لکھا ہے حدیث کے اندر، تو ان کو دکھائیں جناب یہاں لکھا ہے کہ میلاد حضور نے بھی منایا ہے، حضور کے یار غار حضرت صدیق اکبر نے بھی منایا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بڑی مشہور و معروف حدیث پاک۔ حضور علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ سنیوں، یہ بار بار روایتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ آپ بھول نہ جایا کریں۔ جب بھی کوئی آپ سے ایک سوال کرتا ہے، آپ نے ہزاروں بیانات بھی سنے ہوئے ہوں تو آپ وہیں پر چپ ہو جاتے ہیں، اس نے کون سا سوال کر دیا ہے۔ اب جب اس کا جواب نہیں دے پاتے تو پھر دل میں وسوسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، ہمارا عقیدہ کمزور ہے یا ہم اہل سنت ہیں اور ٹھیک نہیں ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی دلیلیں ہیں۔ وہ لوگ اپنے بچے کو ایک چھوٹی چھوٹی حدیث، 2 لفظ کی 3 لفظ کی حدیث، 2 لفظ کی آیت 3 لفظ کی آیت، انہوں نے 1-2 آیتیں یاد کروائی ہوتی ہیں، انہوں نے 1-2 حدیثیں ان کو یاد کروائی ہوتی ہیں، اور وہ حدیث ہمارے سامنے پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کو تو بڑا علم ہے، اس کے پاس، اس کو تو بڑا نالج ہے، جبکہ ہمارے علماء پورے کا پورا علم، اس کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن ہماری یہ سستی اور ہماری غفلت ہے کہ ہماری توجہ دنیاوی کاموں کی طرف تو بڑی ہوتی ہے، لیکن ہمارے جو عقائد ہیں اور ہمارے عقائد کے اوپر جو دلائل ہیں ان کے اوپر ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ بہت بڑی دلیل ہے یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی کہ جناب میلاد کہاں لکھا ہے، تو ان کو کہیں کہ ذرا دیکھیں تو صحیح مسلم شریف اٹھا کے، صحیح مسلم شریف کتاب الصیام جلد 2 صفحہ 819، وہاں پر یہ لکھا ہے کہ حضور ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب پوچھنے والے نے پوچھ لیا، حضور روزہ کیوں رکھتے ہیں ہر پیر کو؟ کسی اور دن بھی تو روزہ رکھ سکتے تھے، سوموار منڈے کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ذاک یوم ولدت فیہ و یوم بعثت او انزل علی فیہ، فرمایا میں اس دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے امام الانبیاء بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اس کا مفہومی ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا۔ بہت بڑے محدث ہیں امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ لکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جس وقت حضور مدینہ طیبہ میں آئے تھے تو حضور علیہ السلام نے 2 جانور، 2 مینڈے ذبح فرمائے۔ اب کہنے والوں نے یہ کہا کہ حضور نے اپنا عقیقہ کیا، تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت پرانے محدث جن کو سارے مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں ان کو جواب دوں گا کہ یہ حضور نے عقیقہ نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ العقیقۃ لا تعاد مرۃ ثانیۃ، عقیقہ 2 بار نہیں کیا جاتا ہے، عقیقہ زندگی میں ایک ہی بار کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں تو آپ کا یہ جو عمل ہے کہ آپ نے جانور ذبح کیے مدینہ میں آ کر، اس کا مطلب یہ ہوگا، اس سے مراد یہ ہوگا، اس کی تعبیر یہ کی جائے گی،
اس کو محمول اس بات پر کیا جائے گا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ نے آپ کو امام الانبیاء نبی آخر الزماں بنا کر بھیجا ہے، اس خوشی میں آپ نے 2 جانور ذبح فرمائے تھے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے میلاد کی خوشی میں، اپنی آمد کی خوشی میں 2 جانور ذبح کیے۔ حضور تو 2 جانور اپنی آمد کی خوشی میں ذبح کر رہے ہیں، ہم ایک بھی کر لیں تو تم سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو جاؤ امام جلال الدین سیوطی سے پوچھو نا جا کے کہ آپ نے پھر یہ وضاحت کیوں کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 جانور صرف اس خوشی اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ذبح کیے تھے کہ اللہ نے مجھے اپنا پیارا محبوب بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ ہمارے بزرگ بہت بڑے جو اس بات پر واضح طور پر ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد سنیو، تم آج نہیں منا رہے، بڑی دیر پہلے حضور نے خود اپنا میلاد بنا کر تمہیں دکھایا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا، جس کا میں نے ذکر پچھلے جمعے کو بھی کیا کہ حضور مجلس میں تشریف لے کر آئے اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کیا کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ جیسا پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حضور نے پوچھا اللہ کی قسم تم واقعی اس لیے بیٹھے ہو؟ تو عرض کیا ہاں اللہ کی قسم ہم اس لیے واقعی اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں، خدا کا ذکر کریں، خدا کی حمد کریں کہ اس نے اپنا لاڈلا محبوب ہم گناہگاروں کو عطا فرمایا ہے، ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم اس بات پر شکریہ اور اس کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے محبوب آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں نے اس لیے نہیں تم سے قسم لی کہ مجھے تم پر شک تھا، بلکہ سن لو زمین پر بیٹھ کر تم میرا ذکر کر رہے ہو، اس کے محبوب کے تذکرے کر رہے ہو، اللہ کا شکر اور اس کی حمد کر رہے ہو، وہ فرشتوں میں تمہارا ذکر فرما رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو میرے بندے کیسے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہ بالکل سنن نسائی کے اندر حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، اور سنن نسائی یہ سیاستہ میں سے ایک کتاب ہے، اور سیاستہ وہ ہے جن کو سارے مانتے ہیں۔ سیاستہ 6 صحیح حدیث کی کتابیں، ان 6 صحیح حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب یہ ہے سنن نسائی شریف، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس بات سے بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی کے سامنے حضور کا میلاد منایا، حضور کے میلاد کا تذکرہ کیا، حضور کے میلاد پر اللہ کی حمد کی، اللہ کا شکریہ ادا کیا، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مہر بھی لگا دی۔ ٹائم کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب میں اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے محدثین کرام نے رسول انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کس انداز سے منایا۔ انداز اپنا اپنا ہوتا ہے۔ پہلے مسجدیں پکی نہیں تھیں، اب مسجدیں پکی ہیں۔ پہلے مسجدیں کچی تھیں، پہلے نیچے فرش نہیں تھا، اب نیچے بالکل بہترین قالین بچھے ہوئے ہیں۔ پہلے لائٹیں نہیں تھیں، لائٹ نہیں تھی، اب اے سی لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، حالانکہ تبدیلی اس میں بھی آئی ہے۔ نماز پہلے بھی ہوتی تھی، نماز اب بھی ہوتی ہے۔ حج پہلے بھی ہوتا تھا، حج اب بھی ہوتا ہے۔ پہلے لوگ پیدل سفر کر کے جاتے تھے حج کے لیے، جانوروں پر جاتے تھے، بحری جہازوں پر جاتے تھے، اب لوگ ہوائی جہاز پر جاتے ہیں، اب لوگ مسجد میں اے سی چلا کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں پر کوئی سوال نہیں کرتا کہ جناب یہ اے سی لگانا، یہ قالین بچھانا، یہ پکی مسجدیں بنانا، یہ کس حدیث میں آیا ہے؟ یہاں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اس وقت صحابہ کرام نے بڑے سادہ طریقے سے حضور کا میلاد منایا۔
اور ذکر کیا حضور کے میلاد کا، یہی حضور کا میلاد ہے کہ حضور کی ولادت کا ذکر کرنا یہی حضور کا میلاد ہے۔ اس وقت انہوں نے بھی ذکر کیا، ہم بھی ذکر کرتے ہیں، انداز اپنا اپنا ہے، انہوں نے اپنے انداز سے ذکر کیا، ہم اپنے انداز سے حضور کی جشن ولادت کے چرچے کر رہے ہیں۔ جب مسجد بنانے پر کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، جبکہ یہ ایک نماز پڑھنا یہ فرض عمل ہے، اتنی تبدیلی آ گئی اس کے اندر، یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، تو میلاد منانا جو کہ اچھا عمل ہے، فرض واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے، میلاد منانے پر بھی تمہیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ امام ابن جوزی آپ 597 سن ہجری کے اندر آپ کی وفات ہے، 500 تقریباً کوئی 900 سال پرانے بزرگ یہ امام ابن جوزی ہیں، یہ اپنے دور کی بات لکھتے ہیں اور اس دور کے لوگوں کو پیغام دیتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں تم سے بعد میں آنے والے کوئی پوچھے نا کہ میلاد پہلوں نے منایا یا نہیں منایا، تو میری بات ان کے سامنے پیش کر دینا، میرا قول ان کے سامنے رکھ دینا۔ کہتے ہیں عربی کی عبارت پوری ہے، لا زال اہل الحرمین الشریفین، کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے اپنے دور کی صرف بات نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ صرف میرے دور کے اندر، بلکہ کہتے ہیں ہمیشہ سے حرمین شریفین کے لوگ مصر، شام، یمن، بلکہ سارے عرب کے جتنے بھی شہر ہیں، ان شہروں کے رہنے والے جتنے بھی لوگ تھے، مشرق و مغرب کے لوگ، من المشرق والمغربی، یہ لفظ موجود ہے، کہتے ہیں سارے لوگ بلکہ مشرق و مغرب کے رہنے والے لوگ ہمیشہ سے حضور علیہ السلام کی ولادت کی محفلیں سجاتے آ رہے ہیں۔ اور سنیو، توجہ دے کرو، سو جاتے ہو تو جاگنے کا نام ہی نہیں لیتے ہو۔ یہاں کوئی سر والا بندہ بیٹھا ہوتا اور وہ کوئی جھوٹی بات بھی بیان کر کے چلا جاتا تو آپ نے واہ واہ کہنا تھا، تو میں واہ واہ کا طلبگار نہیں ہوں لیکن توجہ کا طلبگار ہوں۔ یہ عقائد یہاں بڑے سادے طریقے سے بیان کیا جاتا ہے اور عقائد بتائے جاتے ہیں، یہاں سر لگا کر آپ کو صرف گرم نہیں کیا جاتا کہ بعد میں ایسے ٹھنڈے ہوں کہ گرم ہی نہ ہو، یہاں آپ کی بیس اور بنیاد کو پختہ کیا جاتا ہے، اس بنیاد کو پختہ بنائیں۔ امام ابن جوزی کہتے ہیں، اور کوئی بندہ آپ سے پوچھ لے میلاد کتنے لکھا ہے تو اتنے جناب ہوا خارج ہو جاتی ہے، اب جواب کیا دیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے، اور یہاں 2 منٹ سننے کے لیے آئے تو پریشانی ہو جاتی۔ اس لیے سنا کریں، یہ جو عقائد کی باتیں ہیں یہ سنا کریں، سر کی باتیں بھی سنیں لیکن عقیدے کی بات کو غور سے سنا کریں۔ امام ابن جوزی کہتے ہیں ہمیشہ سے سارے لوگ حضور کے میلاد کی محفل کو سجاتے آ رہے ہیں، بلکہ صرف اتنا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آ جاتا تو اسی وقت سے ہی وہ بہت بڑا اہتمام کر لیا کرتے تھے، بہت انتظام کر لیا کرتے تھے۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ ہم نے حضور کی آمد کے سلسلے میں محفلیں سجانی ہیں، حضور کا جشن ولاد منانا ہے، بڑا وسیع ترین بلیغن کا لفظ بہت بڑا، یعنی کہ بہت ہی بڑا اہتمام کر لیا کرتے تھے، بہت وسیع پیمانے پر بڑی بڑی محفلیں سجاتے تھے حضور علیہ السلام کی آمد کے سلسلے میں۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ یہ کر کے کرتے کیا تھے، یعنی وہ محفلیں سجا کر حاصل کیا ہوتا تھا ان کو، کہتے ہیں وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا، وہ محفلیں سجا کر رب کی بارگاہ سے بہت بڑا اجر حاصل کر لیا کرتے تھے۔ یہ امام ابن جوزی آج سے 900 سال پہلے اپنے دور کی بات بتا رہے ہیں، اور اپنے دور کی بات نہیں کر رہے، صرف کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی پہلے ہمیشہ سے سارے عرب کے لوگ ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، آخری 2-3 منٹ کے اندر، شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق علی الاطلاق جن کو کہا جاتا ہے، محقق علی الاطلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو سارے مانتے ہیں، عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، آپ کہتے ہیں
کہتے ہیں لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے، حضور کا نام لینے والے ہمیشہ سے، یہ بھی لا زالہ کا لفظ بولتے ہیں، لا زالہ افعال ناقصہ میں سے ہے، یہ عربی کے اندر نحو کے افعال ناقصہ ہوتے ہیں، 17 افعال ناقصہ ہیں، کانا سارا ذلہ باتا اسبا آدھا آدھا ما زالہ ما باریہ ما فکا ما فتح، یہ سارے 17 حروف ہیں، اس کے اندر ہے لا زالہ، لا زالہ، لا کا مطلب بھی نہیں، زالہ کا مطلب بھی نہیں ہے، لیکن جب دونوں نہیں مل جائیں، لا اور زالہ، اس کا مطلب بن جاتا ہے ہمیشہ، یعنی ہمیشہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے جب بھی ربیع الاول شریف آتا، ربیع الاول کی خوشیاں منانے لگ جاتے تھے۔ مہاجر مکی بھی یہی کہتے ہیں، اور مہاجر مکی یہ ان کے پیر ہیں جو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ میرا تو مشرب ہی یہی ہے، فقیر کا تو ہمیشہ سے طریقہ یہی ہے کہ محفل میلاد میں خود شریک ہوتا ہوں، اور شریک ہو کر جو محفل پاک منائی جاتی ہے، اس محفل پاک کو میں اپنے لیے برکت کا ذریعہ اور بخشش کا ذریعہ سمجھتا ہوں، یہ ان کے پیر کہتے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں، شاہ عبد الرحیم یہ بھی ان کے پیر، شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میں ہر سال میلاد مناتا تھا، ایک سال میرے پاس گنجائش نہیں ہوئی، میں نے تھوڑے سے چنے ہی سامنے رکھ لیے، خواب میں حضور کا دیدار ہوا، بڑی بڑی دیگیں کرنے والے رہ گئے، میں دیکھتا ہوں صحابہ موجود ہیں، اور جن چنوں پر میں نے حضور کا میلاد پڑھا تھا وہی چنے حضور کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، یہ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ ابن کثیر دمشقی البدایہ والنہایہ کے اندر بھی یہ بات لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں شیطان 4 مرتبہ رویا، لیکن آخری بار تب رویا جب اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرما دیا، تو روتا شیطان ہے، مسلمان روتا نہیں ہے۔ اب آخری بات، ہم تو انسان ہیں، اور جانوروں سے پوچھ لیتے ہیں کہ جانوروں نے کیا کیا تھا جس وقت حضور کی آمد ہوئی، تو آئیے عبداللہ بن عباس سے پوچھتے ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، گھر کے فرد ہیں، اپنے گھر کے فرد زیادہ جانتے ہیں کہ گھر والے کی حقیقت کیا ہے، باہر والوں سے گھر والے زیادہ جانتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے فرد یہ کہتے ہیں کہ جس وقت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور منور، آپ کا نور بی بی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ میں آیا، اس وقت لوگ خوشیاں منانے لگ گئے، بلکہ لوگ نہیں جانور خوشیاں منانے لگ گئے، مشرقوں کے جانور مغرب کی طرف دوڑنے لگ گئے، مغرب کے جانور مشرق کی طرف دوڑنے لگ گئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگ گئے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا تم تو جانور ہو، جانور خوشیاں نہیں مناتے ہیں، جانور اس طرح نہیں کرتے ہیں جس طرح تم کر رہے ہو، آخر کیا وجہ ہے کہ تم خوشیاں مناتے پھر رہے ہو، مسکراتے پھر رہے ہو؟ تو جانوروں نے زبان حال سے یہ جواب دیا کہ اے پوچھنے والے، اگر تو نے پوچھ ہی لیا ہے تو سن لے، جس محبوب کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، اللہ نے اپنا رب ہونا جس محبوب کی خاطر ظاہر فرمایا، اللہ نے جس محبوب کی خاطر ہر ذرے کو، ہر عالم کو، ہر چیز کو پیدا اور ظاہر فرمایا، اس محبوب نبی آخر الزمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور آج ان کی والدہ کے بطن میں آ چکا ہے۔ تو جانور تو تب سے خوشیاں منا رہے ہیں جب ابھی ان کا نور ان کی والدہ کے بطن میں آیا تھا، تو جب پیدا ہو گئے ہیں وہ جانور اس وقت خوشیاں منائیں تو ہم انسان ہیں، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے، ہم ان کے امتی ہیں، پہلی امتوں والے خوشیاں منائیں، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اس محبوب کی ولادت پر دھوم دھام سے خوشیاں منایا کریں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس، سوائے شیطان لعین کے جہاں میں
سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔